أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کا ذکر تھا، اور دوسرا کفار کی ہٹ درمی کا ذکر تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہمیں عذاب دے دے اگر ہم حق پر نہیں ہیں، اور تیسرا یہ بتایا گیا تھا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر عذاب نہیں آتا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی جب موجود ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور دوسری عذاب نہ بھیجنے کی وجہ ان کا استغفار کرنا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرک لوگ استغفار ساتھ ساتھ کرتے رہتے تھے، چلتے پھرتے استغفار کرتے تھے، تو اس بنیاد پر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ بدر کا معرکہ ہوا، اور کیسا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زبردست قسم کا عذاب مسلط کیا کہ 70 سردار بھی مارے گئے اور قید بھی ہوئے۔ تو کیسا زبردست اللہ نے نظارہ دکھایا ان کو کہ اگر تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے تو پھر دیکھو کیسا سارا ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر کیسا اللہ کا عذاب آیا۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ تھی گزشتہ درس کے اندر کہ یہ لوگ مسجد حرام کے زبردستی متولی بنے ہوئے تھے اور زبردستی انتظام سنبھالا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک معیار بنا دیا، ایک معیار مقرر کر دیا کہ متولی کون ہو سکتا ہے، انتظامیہ کے اندر کون ہو سکتا ہے، اس کا نظم و نسق کون سنبھالے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ متقی لوگوں کا کام ہے۔ تو متقی لوگوں کے لیے کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کے مفسرین نے 3 درجات بیان کیے کہ سب سے پہلا کام جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر اور بدعقیدگی سے پاک ہونا چاہیے انسان۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مشتبہات سے بھی بچتا ہو، تو وہ انسان متقی ہوگا، اور وہ مسجد کے متولی کہیں یا نظم و نسق سنبھالنے والا کہیں یا انتظامیہ کہیں، اس کے اندر وہ آدمی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ آج کل ایک شہرت کا غلبہ ہوتا ہے اور ایک نام و نمود ہوتی ہے، اس حوالے سے پھر جس کا دل کرتا ہے جو بھی انتظامیہ کے اندر آ جائے، جو مسجد کا متولی بن جائے، جو نظام سنبھال لے، تو اس حساب سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو بہرحال آگے جو ذکر کیا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، جو مشرک لوگ تھے ان لوگوں کے حوالے سے، مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ ان کی عبادت کیا تھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجائی اور تالیاں، کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ اللہ کی عبادت سمجھتے تھے اس میں۔ اور یہ ان کا ایک خود ساختہ طریقہ تھا کہ جو لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تو قریش سے جن لوگوں کو قریش سے لباس مل جاتا وہ لباس پہن کے طواف کرتے، اور جن کو قریش سے لباس نہ ملتا وہ ننگے ہو کر طواف کرتے۔ جو مرد ہوتے وہ بالکل ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر دن کے وقت میں طواف کرتے، اور عورتیں برہنہ ہو کر رات کے وقت میں طواف کرتی۔ اور اس کی یہ وجہ بیان کرتے کہ جس لباس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہ لباس پہن کر تو ہم نے گناہ کا کام کیا تھا، لہٰذا ایسے گناہ کے کام کر کے لباس پہن کر ہمیں اللہ کے ہاں طواف نہیں کرنا چاہیے اور عبادت نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا لباس اتار دیتے تھے اور برہنہ ہو کر مرد دن کے وقت میں اور عورتیں رات کے وقت میں طواف کیا کرتی تھی۔ اور اس طریقے سے یہ ایسے کام انہوں نے گھڑ رکھے تھے اپنی طرف سے جو خود مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہیں۔
کہ بیت اللہ ظاہری بات ایک مسجد ہے، اس کے آداب کے بھی خلاف ہے، ایسے ایسے کام انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور یہ کام تو انتہائی غلط تھا کہ انسان برہنہ ہو کر اللہ کے گھر میں عبادت کرے اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرے کہ اللہ کا حکم ایسا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات تھی۔ حالانکہ مسجد کے جہاں پہ دیگر آداب ہیں، ان آداب کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان اچھا لباس پہن کر مسجد کے اندر آئے، اور ایسا لباس پہن کر مسجد کے اندر آئے جو لباس پہن کر وہ کسی دوسرے کے سامنے جا سکتا ہو اور کسی محفل میں جا سکتا ہو، اچھا لباس پہن کر تیار ہو کر مسجد کے اندر آئے۔ اور مسجد کو دیگر جیسے ظاہری گندگی سے پاک رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی مسجد کے اندر باطنی گندگی سے بھی مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ظاہری طور پر ہم ہر چیز کو صاف ستھرا کر دیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور مسجد کو لغویات سے پاک رکھنا، سیٹیاں جیسے ہیں، تالیاں بجانا ہے، سیٹیاں بجانا ہے، اور اس طریقے سے اور گندگی کا ایک کام ہے، ان سے بھی پاک رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر مسجد کے اندر گندگی کر دی، تو صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو روکا جائے اس سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ بھئی آپ ابھی نہ جائیں ان کے پاس۔ تو جب فارغ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کر بات سمجھائی کہ بھئی یہ مسجد ہے، اور مسجد جو ہے وہ گندگی کی جگہ نہیں ہے، اس کو گندگی سے پاک رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی جب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس وقت یہ اللہ رب العزت نے جو ان کے ذمہ کام لگایا وہ یہی لگایا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ جو لوگ یہاں نماز پڑھنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ کام کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کام بھی یہ لوگ کرتے تھے کہ کوئی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس کے پاس آ کر تالیاں بجاتے تھے یا سیٹیاں بجاتے تھے، اس لیے کہ اس کو عبادت نہ کرنے دی جائے، اس کی عبادت کے اندر خلل ڈالا جائے، تو یہ کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتا تو پاس آتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ تو یہ جو تم کام کرتے تھے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکتے تھے اور اس کے اندر رکاوٹیں ڈالتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، تو دیکھو اللہ نے بدر کے اندر کیسا تمہارا حال کیا، تو اب اس کو چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم يصدوا عن سبيل الله، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ تو یہاں پر یہ جو بدر کا معاملہ ہوا، اس میں ابو سفیان 50,000 دینار کا سامان تجارت لے کر آیا تھا، تو اس کافروں نے کہا بھئی یہ جو ہم سامان تجارت تھا، آپ کا اتنا سامان تجارت تھا، اس کی حفاظت کے چکر میں ہمارے اوپر یہ بدر کا عذاب آیا ہے۔ کفار کے لیے تو ظاہری بات ہے عذاب تھا، کہ تو ہمارے اوپر یہ جو عذاب آیا ہے یہ اس سامان کی حفاظت کے چکر میں آیا ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ اس سامان تجارت سے جتنا نفع ہوگا اس کو ہم جمع کریں گے اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ کفر اپنے مالی وسائل ہوں یا جسمانی وسائل ہوں، ان کو مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم اب اس کا جتنا نفع ہوگا یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کفر جتنا ہے وہ اپنے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، کہیں پر ہسپتال بنا رہے ہیں، کہیں پر سڑکیں بنا رہے ہیں، کہیں پر اسکول بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم اس طور پر کہ ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ بات کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اصل کام تو یہ مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان دین حقہ کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں اور اس کے لیے خود کو قربانی کے لیے خود کو پیش کریں۔ ہمارے ہاں یہ جذبہ بہت ہی ناپید ہو چکا ہے، اور جب سے یہ معاملہ حکومتوں کی ذمہ داری کے اندر آیا ہے کہ وہ یہ کام کریں گی، تب سے تو اس کا بالکل ستیہ ناش ہو کے رہ گیا۔ حکومتوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ دین کا کام کریں گی اور دین کی اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے سرگرم رہیں گی، تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ اپنے طور پر دیکھیں، جہاں پہ مسلمان ہیں، تقریباً اگر سارے مسلمانوں کو مجموعی طور پر جمع کر لیا جائے تو دین کی اشاعت کے لیے مال کو خرچ کرنا، یا کفر جو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ مضبوط کر رہے اس کے لیے ان کو روکنا، اس کے لیے کتنا کام ہم نے کیا۔ تو بمشکل 2% ایسی مسلمان ہوں گے جو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہوں گے۔ اب
مختلف علاقوں میں دیکھ لیں، بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمان ابھی تک پہنچے بھی نہیں اور کفر اپنی مشینریوں کے ساتھ مکمل طور پہ سرگرم ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تبلیغی جماعت کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پسماندہ علاقے سے محنت شروع کی، کوئی 20-25 سال کا عرصہ لگا کے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور اس کام کو چلایا۔ اب یہ لوگ بھی اپنے وسائل کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر مسلمان اس کام سے غافل ہو چکے ہیں جو کام مسلمانوں کی ذمہ داری تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ کام کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ لوگ روکتے ہیں، روکنے کا مطلب یہ کہ اپنے مالوں کو ينفقون اموالهم کہ اپنے مال خرچ کر کے روکتے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اس چیزوں سے یہ روکتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے کہ ابھی تو یہ خرچ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا آخرت کے اندر ان کو افسوس ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر بھی مغلوب ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھیں بدر کا معرکہ تھا، اس کے اندر بھی مغلوب ہوئے، احد کا معرکہ تھا، اس کے اندر بھی مغلوب ہوئے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی یہ مال خرچ کرتے رہیں گے اور مغلوب ہوتے رہیں گے، اور جب یہ دنیا کے اندر بھی ناکامی، آخرت کے اندر جائیں گے تو آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی ان کو، کیونکہ وہاں پر تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوں گے، تو وہاں پر بھی ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی خسارے کے اندر اور آخرت میں بھی خسارہ۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، کہ کافروں کا ٹھکانہ آخرت کے اندر جہنم ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم بظاہر بے شک دیکھ لیں کہ کافر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر دیکھ لیں کہ وہ خوشحال زندگی ہوتی ہے، لیکن آخرت تو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی گزر جانی ہے، بہرحال آخرت کے اندر ان کا معاملہ جو ہے وہ جہنم میں ہی ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے ان کو دوزخ میں۔ کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر یہ جو معاملات چلاتے ہیں، اونچ نیچ ہر انسان کی چلتی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت پاک لوگوں کو الگ کر دے، ناپاک لوگوں کو الگ کر دے۔ پاک لوگ کیا؟ جو ایمان والے ہیں، ایمان خود پاک ہے۔ جب ایمان پاک ہے تو ایمان کو حاصل کرنے والے لوگ بھی پاک ہیں، اور وہ پاک جگہ میں بھی جائیں گے، جو پاک جگہ جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کفر ہے وہ خود ناپاک ہے، اس کو حاصل کرنے والے لوگ وہ خود ناپاک ہو جاتے ہیں، اور وہ ناپاک جگہ پہ بھی جائیں گے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ جو جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو سارا معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم پاک اور ناپاک ان کو الگ کر دیں۔ اور پھر جو یہاں پر یہ فرمایا بعض ولا بعض، کہ ناپاک کو ایک پر رکھیں، وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ۔ تو یہ ہے کہ جب ان کے اپنے معبودان باطلہ جب یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو ان سے کہا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ تو اپنے طور پہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر باتیں ڈالتے رہیں گے، تو یہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ وہی لوگ ہیں نقصان میں، کہ جو لوگ کافر ہیں نقصان ظاہری بات ہے، دنیا کے اندر بھی مغلوب رہیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ خسارہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔